بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ۔ حضرت عمر فاروق کے دور حکومت میں ایک شخص مدینے آیا اور اس نے لوگوں میں اعلان کیا کہ میرا ایک سوال ہے، اگر کوئی مسلمان مجھے اس کا جواب دے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ لوگ اس شخص کو لے کر اس وقت کے حکمران حضرت عمر کے پاس چلے گئے۔ حضرت عمر نے کہا، ہاں تو بتاؤ کیا سوال ہے تمہارا؟ اس شخص نے کہا کہ تمہارے قرآن میں لکھا یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب موجود لوگوں نے کہا، بالکل ایسا ہی ہے۔ اس شخص نے کہا، اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ اپنے جیسا کوئی اور بھی بنا سکتا ہے؟ کیا اللہ کے پاس اتنی قدرت ہے؟ یہ سن کر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ عمر نے اس وقت کے قاضی سے کہا کہ اس کے سوال کا جواب دو۔ قاضی نے حضرت عمر سے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اللہ اپنے جیسا اور بھی بنا سکتا ہے پھر تو اللہ واحد نہیں رہتا، اور اگر کہوں کہ نہیں بنا سکتا تو پھر قرآن سے یہ آیت نکالنی ہوگی۔ قاضی نے کہا، سب سے بہتر یہی ہے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اس شخص کا سر کاٹ دیا جائے، کیونکہ اس نے ہمارے قرآن کی توہین کی ہے۔ وہاں سے ایک صحابی اٹھا جن کا نام سلمان فارسی تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس شخص کو قتل کر بھی دیا جائے مگر پھر بھی اس کا سوال باقی ہی رہے گا۔ اسے قتل کرنے کی بجائے ضروری ہے کہ اس کے سوال کا جواب دیا جائے۔ اس کے سوال کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سکتے ہیں، جو ظاہری ہم میں موجود نہیں، یا پھر وہ شخص اس کا جواب دے سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی اور ان کے علم کا وارث ہو، اور وہ علی ابن ابو طالب ہیں۔ لوگوں نے اس شخص کو لیا اور مولا علی کے پاس آ گئے اور ساری بات بتائی۔ مولا علی نے فرمایا، پہلی بات کہ جو تم نے آیت بتائی ہے، ہاں وہ قرآن میں موجود ہے، اور یہ ہر مومن کا ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب رہا تمہارا سوال کہ کیا اللہ اپنے جیسا کوئی اور بھی بنا سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ اپنے جیسا ایک تو کیا ہزاروں بنا سکتا ہے، مگر پھر بھی بنانے والا خالق رہے گا اور بننے والے مخلوق میں شامل ہوں گے۔ اس شخص نے جواب سنتے ہی کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ علی حق۔